ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن عابد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى ذلك تكن مؤمنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالی نے اس ساری کائنات میں سب سے افضل انسان کو بنایا ہے. فرشتوں سے بھی افضل اللہ نے انسان کو بنایا. اور ساری مخلوق میں سب سے خوبصورت بھی انسان کو بنایا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے 4 قسمیں کھائی ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کی خوبصورتی کہ میری ساری کائنات میں سب سے خوبصورت جو بنایا ہے وہ انسان کو بنایا ہے. اس کے لیے اللہ نے 4 قسمیں کھائی ہیں. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارا یقین ایمان کمزور ہے. تو ہمارے ایمان اور یقین کو دیکھتے ہوئے اللہ نے 4 قسمیں کھائی. انجیر کی قسم، طور پہاڑ کی قسم، زیتون کی قسم اور مکہ مکرمہ کی قسم. اب یہاں ایک ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں من اقسم بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. جیسے ہم لوگ بچپن میں کھاتے تھے مٹی کے قسم، آج بھی کہتے ہیں مائے گیر ہما گیر. یہ جو قسم کھاتے ہیں اللہ کے علاوہ یہ قسم کھانا جائز نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کبھی سورت کی قسم، کبھی زمانے کی قسم، کبھی چاند کی قسم، کبھی زمین کی قسم، کبھی انجیر کی قسم، کبھی زیتون کی قسم یہ اللہ نے کھائی. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، ہم اللہ کے پابند ہیں. اللہ نے ہمیں منع کر دیا کہ تم کو نہیں کھانا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی حکم کا پابند نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ نے انسان کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ انسان کو ہم نے سب سے خوبصورت سانچے میں ڈالا. چاند سے بھی زیادہ خوبصورت انسان ہے، سورج سے زیادہ انسان خوبصورت ہے. چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو، جس طرح سے بھی ہو، لیکن ساخت کے اعتبار سے سب سے حسین جو اللہ نے بنایا وہ انسان کو بنایا. ابھی سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے ہماری خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے قسم کھائی، تو کیا اللہ خوبصورتی بیان کرنا چاہتا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو؟ نہیں.
انسان کی خوبصورتی ظاہری خوبصورتی ہے، ایک باطنی خوبصورتی ہے۔ انسان کے اندر دو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، ایک جسم ہے ایک روح ہے۔ تو جسم کی خوبصورتی اسی وقت کام آئے گی جبکہ روح کے اندر خوبصورتی ہوگی۔ اگر ہماری روح میں خوبصورتی نہیں ہے تو جسم کی خوبصورتی کام نہیں آئے گی۔ اگر جسم کی خوبصورتی کام آتی تو ابو لہب کو کام آ جاتی۔ ابو لہب حضور علیہ السلام کا سگا چچا، اپنا چچا۔ لہب کے معنی ہے عربی میں آگ کا شعلہ، اتنا چمکتا تھا، وہ خوبصورت تھا، حضور کے خاندان کا تھا، حضور کا چچا، تو اس کا لقب پڑ گیا تھا ابو لہب، آگ کے شعلے کی طرح چمکنے والا۔ اس کے باوجود ابو لہب کی خوبصورتی کام نہیں آئی، اور قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب بھی ہلاک ہو گیا، اس کے اولاد بھی ہلاک ہو گئے، نہ اس کا مال کمایا نہ اس کی اولاد کمائی۔ اور بلال حبشی انتہائی کالے، ہونٹ موٹے موٹے، حبشہ کے رہنے والے، آپ نے دیکھا ہوگا حبشہ کے لوگ کس طرح ہوتے ہیں، اتنے کالے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بلال سیدنا، بلال ہمارا سردار ہے، بلال ہمارا آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ وہاں ظاہر خوبصورتی تھی، قرآن نے کہا وہ ہلاک ہوا، اور بلال حبشی کالے، انتہائی ہونٹ موٹے موٹے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال تم کون ایسا عمل کرتے ہو جس کی بنا پر میں نے جنت میں تیرے چلنے کی آواز کو میں نے سنا، کھٹ 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 کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل یہ کس کی آواز ہے؟ تو حضور یہ بلال کی آواز ہے، بلال کی چلنے کی آواز ہے۔ کہا بلال کون ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے تیرے چلنے کی آواز میں نے جنت میں محفوظ کی ہے؟ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل تو نہیں کرتا، لیکن میرا ایک معمول ہے، جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کہا بلال یہی وہ عمل ہے جس کی بنا پر میں نے تمہارے جنت میں چلنے کی آواز کو میں نے سنا۔ اب یہاں ایک لطیفہ ہے کہ حضور سے آگے کیسے نکل گئے؟ جب چل رہے تھے جنت میں تو اس کا مطلب ہوا کہ نبی علیہ السلام پیچھے چل رہے تھے اور حضرت بلال آگے چل رہے تھے۔ تو ذہن میں آئے گا، محدثین نے اس کا جواب دیا کہ حضرت بلال خادم تھے اور خادم آگے ہی آگے چلا کرتا ہے، نہیں ہوتا بھائی کوئی آپ کے یہاں کوئی بڑا آدمی آئے گا تو پہلے کون جائے گا؟ خادم آگے آگے چلتا ہے، اس کے بعد پیچھے سے آدمی آتا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خادم تھے تو خادم آگے آگے چلا کرتا ہے، اسی لیے حضرت بلال کی آواز آگے آگے چل رہی تھی۔ یہ جسے پاک میں اشکال جواب تھا، میں نے آپ کو بتایا۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ انسان کی ظاہری خوبصورتی یہ اسی وقت کام آئے گی جبکہ اس کے اندر کی جو خوبصورتی ہے، روح کی جو خوبصورتی ہے وہ کام ہو۔ اگر اس کے اندر پاکیزگی ہے، اس کے اندر طہارت ہے، اس کے اندر نفاست ہے، اس کے اندر اچھائی ہے، اس کے اندر نیکی ہے، حسد سے پاک ہے، بغض سے پاک ہے، کینہ سے پاک ہے، غیبت سے پاک ہے، حرام سے پاک ہے، اس وقت اگر ہے تو ظاہری خوبصورتی ہماری کام آئے گی ورنہ کام آنے والی نہیں۔ شمائل ترمذی میں ایک روایت ہے، ایک صحابی ہیں زاہد ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کانا ملیحا، انتہائی کالے تھے۔ جو دیہات کے رہنے والے تھے، جب وہ دیہات سے آتے تھے تو نبی علیہ السلام کے لیے سبزی ککڑی یہ سب آئے کرتے تھے۔ جب یہ واپس جاتے تھے تو نبی علیہ السلام شہر کا سامان جو ہوتا ہے وہ
السلام نے فرمایا ظاہر نحن حاضر، ظاہر کا ہم شہر ہے، وہ ہمارا دیہات ہے۔ ایک مرتبہ بازار میں کو سامان بیچ رہے تھے، حضور گئے، واحد صحابی ہیں، اکیلا صحابی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسا مذاق کیا، اور جانے کے بعد اس طرح ہم لوگ پیچھے سے پکڑتے ہیں نا، ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ بازار میں نبی علیہ السلام خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں ان کا قدم پڑ جائے ساری کائنات سے زیادہ وہ جگہ افضل ہو جاتی ہے۔ محدثین کا اتفاق ہے جس جگہ پہ روضہ اقدس میں رسول اللہ تشریف فرما ہے وہ عرش سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور زمزم کے پانی کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن زمزم کے اندر ڈال دیا تھا، تو جنت کے پانی سے بھی زیادہ افضل وہ زمزم کا پانی ہو گیا۔ ساری کائنات کا خلاصہ جا کر کے اس صحابی کے آنکھ کو یوں بند کر دیا پیچھے سے، یوں کر دیا۔ اچانک دیکھا انہوں نے تو ہٹانا شروع کیا، ارے کون ہے ہٹاؤ، کون ہے ہٹاؤ، چلو چلو ہٹو، چلو چلو ہٹو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ ہے، کہ ساری کائنات کا خلاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بدن سے مس کر گئے، تو یوں کر کے وہ ملنے لگے، آؤ۔ تو حضور نے آواز لگائی، میں اشتری، کون اس کو خریدے گا، کون اس کو خریدے گا؟ مذاق میں حضور نے کہا، انہیں جملہ بنایا، یا رسول اللہ تجدنی قاصدا، آپ مجھے بیچیں گے تو ہم کالے ہیں، کلوٹے ہیں، ہمارے ہونٹ موٹے موٹے ہیں، آنکھیں اچھی نہیں ہیں، ہمیں کون خریدے گا؟ زیادہ پیسہ آپ کو نہیں ملے گا، ہماری کو وقت نہیں ہے، ہماری کو حیثیت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَلَكِنْ إِنَّ اللَّهِ لَيْسَ بِقَاسٍ، لیکن تم اللہ کے نزدیک بہت قیمت والے ہو، تمہارا اللہ کے یہاں بڑا مرتبہ ہے۔ جس زبانی رسالت نے کہا، معلوم یہ ہوا کہ کالا ہونا، گورا ہونا، اچھا ہونا، خوبصورت ہونا، یہ اصل جو معیار ہے وہ معیار روح کی خوبصورتی ہے، جسم کی خوبصورتی نہیں ہے۔ آج ہم روح کی خوبصورتی پر وہاں کوئی تیار نہیں ہے۔ جو بھی ہمارا دھیان ہے، کاجل لگانا ہے، بیٹی بالا جا کر کے خوبصورت بننا ہے، عمدہ عمدہ کپڑا پہننا ہے، جسم پر ہمارا بہت دھیان ہے، لیکن جسم سے روح اگر نکل جائے تو آپ مجھے انسان سے بتائیے، ابھی کچھ دیر پہلے علامہ صاحب تھے، ابھی کچھ دیر پہلے قاضی صاحب تھے، ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر صاحب تھے، ابھی کچھ دیر پہلے انجینئر صاحب تھے، ابھی پولیس صاحب تھے، پی ایم صاحب تھے۔ جب روح نکل گئی، روح نکل گئی تو اب کہا جاتا ہے لاش آ رہی ہے، لاش۔ کوئی نہیں کہتا ہے کہ علامہ صاحب آ رہے ہیں، قاضی صاحب آ رہے ہیں، منسٹر صاحب آ رہے ہیں، ہٹو بچو ہٹو بچو، کوئی صدا لگانے والا نہیں ہے۔ حالانکہ جسم موجود ہے، چہرہ بھائی موجود ہے، آنکھ بھائی موجود ہے، زبان بھائی موجود ہے، تمام اعضاء بھائی موجود ہے، لباس بھائی موجود ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں رہ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل جو خوبصورتی تھی وہ روح کی خوبصورتی تھی، وہ روح کی خوبصورتی ہمارے اندر سے نکل گئی۔ قرآن پاک میں انسان کی خوبصورتی کی جو قسم کھائی ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے خوبصورت بنایا، لیکن اگر تم بدعمل ہو جاؤ گے تو تمہاری خوبصورتی کام نہیں آئے گی۔ اگر تم بدعمل ہو جاؤ گے تو تمہاری خوبصورتی کو ہم اتنا پست کر دیں گے، اتنا پست کر دیں گے تو دیکھنے کے قابل نہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ خوبصورتی کب ہے؟ جب ہمارے اندر ایمان موجود رہے گا، اللہ کی وحدانیت موجود رہے گی، ایک اللہ کے ماننے والے ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ساری کائنات کا نفع نقصان کا مالک صرف وحدہ لا شریک ہے، تعریف کا جو قابل ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف بالکل کسی طرح کو لائق نہیں ہے۔
اس لیے قرآن کو شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. انسان کی اگر تعریف ہوگی تو اللہ ہی کی تعریف ہوگی, کسی اور کی تعریف نہیں. لیکن ہمارا معیار, جلسوں کا معیار بھی بگڑتا جا رہا ہے. ایک آدمی کی اتنی تعریفیں کر ڈالتے ہیں وہ آدمی پھول کے دھپا ہو جائے گا. 10 مرتبہ تو میرے ہی نام اتنا لیا گیا, اتنا نام لیا گیا. یہ سب مبالغہ آ رہی چیزیں. ایک انسان ایک عالم منہ پہ تعریف کرنا ایسے ویکتی سے بات کو منع کیا گیا ہے. تعریف کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں. ہمارے یہاں وحدانیت تقریر, اس کی تقریر تو ختم ہو گئی. ابھی سب سے بنیادی چیز جو ہمارا ہے وہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے. ہماری نسلوں سے ایمان محفوظ ہو جائے. نسلوں میں ایمان چلا جا رہا ہے, لوگ مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے غافل ہو چکے ہیں, قرآن پاک سے غافل ہو چکے ہیں, احادیث مبارکہ کا ہم نے مطالعہ چھوڑ دیا, دینی تعلیم سے ہماری دوری ہو گئی, علماء سے ہماری دوری ہو گئی, صلحاء سے ہماری دوری ہو گئی, نیک لوگوں سے ہم دور ہو چکے ہیں. ہماری مجلسیں صرف غیبت, حسد اور بغض سے بھری ہوئی. حلال و حرام کی ہمارے یہاں کوئی تمیز نہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس. اگر سب سے بڑی عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو حرام چھوڑو. خوب نماز پڑھتے ہیں, تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں, اور ساتھ میں سٹا, جوا, سود کا مال, دوسروں کی زمین ہڑپ کر لینا, جائیداد کو ہڑپ کر لینا, وراثت کو ہڑپ کر لینا. بہنوں کی جائیداد کو ہڑپ کر لیا ہم لوگوں نے. بڑے بڑے اپنے آپ کو تقویٰ کرانے والے اور بڑے بڑے اپنے آپ کو اللہ والے کرانے والے, کل قیامت کے دن بہنوں کے حقوق سے جو لوگ اپنے بہنوں کو وراثت کا تعلق کر رکھے ہیں, کل قیامت کے دن بہنیں دامن سے پکڑ لے گی اور بھاگ نہیں سکتا انسان. اللہ نے اعلان کر دیا ہے اپنا حق جو ہمارا ہوگا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا, جس کو چاہوں گا عذاب دے دوں گا. فعال لما یرید. اللہ کو اختیار ہے, لیکن اللہ نے صاف کر دیا جو بہنوں کا حق مارے گا, حقوق العباد کو کھا جائے گا, جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک میں معاف نہیں کروں گا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے بڑا غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور سب سے بڑا غریب وہ ہے من لا درہم ولا دینار, جس کے پاس نہ پیسہ ہو نہ کھانے کا پیسہ ہو, 1 روپیہ بھی جس کے پاس نہ کرنا. سب سے بڑا غریب وہ نہیں ہے. سب سے بڑا غریب انسان وہ ہے جو کل قیامت کے دن بہت نماز پڑھ کے آئے گا, خوب روزہ رکھ کے آئے گا, زکات دے کے آئے گا, حج کر کے آئے گا, عمرہ کر کے آئے گا, لیکن کسی کو گالی دیا ہوگا, کسی کی زمین ہڑپا ہوگا, کسی کی جائیداد ہڑپا ہوگا. سب سے بڑا غریب وہ انسان ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی نیکیوں کو اٹھا کر کے اس آدمی کو دے دیا جائے گا, اور اس کے بعد بھی اگر بچ جاتا ہے, حق بچ جاتا ہے, تو اس کے گناہوں کو اٹھا کر کے اسی پر ڈال دیا جائے گا. اور کل قیامت کے دن بعد میں اس کے پاس ایک نیکی نہیں بچے گی. سب سے بڑا غریب وہ انسان ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے پاس لے جانا, ہمیں مرنا نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم دوبارہ لوٹ کر میرے پاس نہیں آؤ گے؟ میں نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے. یہ زمین اور آسمان, ساری کائنات سے انسان نفع اٹھاتا ہے, آسمان سے انسان نفع اٹھاتا ہے, زمین سے انسان نفع اٹھاتا ہے, زمین کے نباتات سے انسان نفع اٹھاتا ہے, جانوروں سے انسان نفع اٹھاتا ہے, اونٹ سے انسان نفع اٹھاتا ہے, گائے سے انسان نفع اٹھاتا ہے,
लौट कर नहीं आओगे? तुम्हारी नींद नहीं खुलती है नमाज के लिए, क्या तुम मेरे पास लौट कर नहीं आओगे? आओ तुझे बताते हैं, इर्तहालत दुनिया मुक़बिला वरतहलत आखिरा मुक़बिला वलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा बनून फखौरन बिन अबनाइल आखिरा वला तखौरन बिन अबनाइल दुनिया फल्यौम अमलुकुम वला हिसाबा वगदन हिसाबुकुम वला अमला। दुनिया पीछे जा रही है, आखिरत सामने से आ रही है, हर एक के मानने वाले हैं। तुम आखिरत वाले बन जाओ। आज अमल है, हिसाब व किताब नहीं है। आज तुमको इख्तियार दे दिया गया है, नमाज पढ़ो ना पढ़ो, कोई अल्लाह तुमको रोकता नहीं है। अल्लाह अगर चाहता तो कह सकता था, ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ोगे उंगली टेढ़ी कर देंगे, असर की नमाज नहीं पढ़ोगे तो आंख को बंद कर देंगे, मगरिब की नमाज नहीं पढ़ोगे तो पैरों में ताकत छीन लेंगे। अल्लाह चाहता तो कर सकता था। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, दुनिया दारुल अमल है, ये काम करने की जगह है, जो तुम करना चाहो कर लो। ना तो खलक़नल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात को पैदा किया है, जिंदगी और मौत को पैदा किया है, दुनिया और आखिरत को पैदा किया है, ताकि हम देखें तुम में से कौन है इस पर अच्छा अमल करता है। अल्लाह ने मजबूर नहीं किया, फल्यौम अमलुकुम वला हिसाबा। आज के दिन अमल है, हिसाब व किताब नहीं। वगदन हिसाबुकुम वला अमला, और कल के दिन हिसाब व किताब होगा, अमल की तौफीक नहीं होगी। इंसान चाहेगा काश के मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं, या अल्लाह दुनिया में दोबारा भेज दीजिए, मैं खूब सदका करूंगा, खूब नमाज़ें पढ़ूंगा। ना ना, दोबारा नहीं आना है। अल्लाह ने कुरान पाक में कहा वक़ुल अमलो वक़ुल अमलो वक़ुल अमलो। ऐ नबी आप कह दीजिए अमल कर लो, अमल कर लो, अमल कर लो। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। किस चीज का इंतजार करते हो? मा यंतज़िरु अहदुकुम इल्ला बिन मुक़्तिया और फक़र मुनसिया। किस चीज का इंतजार है? क्या ऐसी मालदारी का कि तुमको सरकस बना दे, या ऐसी गरीबी का कि तुमको लाचार कर दे, या ऐसी बीमारी का कि तुम किसी काम के ना रहो। अभी चलने की ताकत है, रुकू करने की ताकत है, सजदा करने की ताकत है। बुढ़ापा आ जाएगा, बैठने की ताकत नहीं रहेगी, कुर्सी को तलाश करना शुरू कर दोगे, सजदा करने की ताकत नहीं रहेगी। जमाने में अल्लाह ने ताकत दी है, बहुत सेहत दी है, इसका गनीमत मान लो। किस चीज का इंतजार करते हो? वक़ुल अमलो वक़ुल अमलो। ऐ नबी आप कह दीजिए अमल कर लो, अमल कर लो। ऐ औरतों, ऐ मर्दों, ऐ बूढ़ों, ऐ बच्चों, ऐ नौजवानों, अमल कर लो, अमल कर लो, अमल कर लो। फसयअल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। अन करीब तुम्हारे अमल को अल्लाह भी देखेगा, उसका रसूल भी देखेगा, और सारे मोमिन भी देखेंगे, बाप भी देखेगा, बेटा भी देखेगा कि मेरा बाप तन्हाई में क्या करता था, मेरा बेटा तन्हाई में क्या करता था। फिल्म की तरह अल्लाह ताला चला देंगे, स्क्रीन पे अल्लाह तबारक व तआला चला देंगे। देखो ये तन्हाई की जिंदगी अलग थी और लोगों की जिंदगी अलग थी। बाहर में तस्वीर पढ़ा करता था और अकेले जब होता था तो हमसे डरा नहीं करता। असल तो तकवा इंसान की यही है, तन्हा हो अल्लाह को याद करे। असल तो तकवा यही है कि इंसान तन्हा हो तो अल्लाह को याद करे। आज हमारे यहाँ मोबाइल का जमाना आ गया। मोबाइल ने पूरी नस्लों को बर्बाद कर दिया। मोबाइल आग की तरह है, अगर उसके करीब जाएंगे तो जला डालेगी, दूर से नफा उठाएंगे तो हम आग सेक सकते हैं, लेकिन दायरा उसका बना हुआ है। जो आग के करीब हम जाते चले जाएंगे आग हमको जला डालेगी, लेकिन आग से हम दूर रहेंगे तो आग से हम नफा उठा सकते हैं, गर्मी ले सकते हैं। मोबाइल की यही मिसाल है, जितनी आपको जरूरत है उसमें नेक चीजें भी हैं, अच्छी चीजें भी हैं, आप उससे नफा उठा सकते हैं, लेकिन उसके करीब अगर चले गए, जिस तरह आग हमें जला डालती है, इसी तरह से मोबाइल हमारे ईमान को जला देगा। मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला याद आया तो लोग कहते हैं कि हज़रत मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बेईमान हो गया।